ان تمام رسالوں، اخباروں اور ویب سائٹس پر ایک ہی کتاب اور ایک ہی مصنف کے نام کا چرچا ہے۔ ایچ ایم نقوی کی کتاب ہوم بوائے امریکہ اور بھارت میں چھپنے کے بعد پاکستان میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ نیو یارک میں رہنے والے 3 پاکستانی جو 11 ستمبر 2001 کے بعد اپنے ایک گمشدہ دوست کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان دوستوں کے کارناموں کی کہانی ایچ ایم نقوی نے اپنی اس کتاب میں قلم بند کی ہے۔ لیکن ہوم بوائے صرف ان 3 دوستوں کی کہانی ہی بیان نہیں کرتی، بلکہ امریکہ میں مسلمانوں کی بدلتی ہوئی سوچ کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ This novel concerns 3 young Pakistani men in New York. یہ کہانی ہے نیو یارک میں رہنے والے 3 پاکستانی نوجوانوں کی جو اپنے آپ کو ایک منفرد طرز زندگی کے مالک سمجھتے ہیں، And overnight have to contend with a changed socio-political. لیکن راتوں رات سیاسی اور سماجی ماحول میں ایسی تبدیلی آتی ہے جو انہیں اپنے نظریات اور خیالات کو ایک نئے نقطۂ نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ Changes. ان تبدیلیوں کی کہانی ہم سنتے ہیں ناول کے مرکزی کردار چک کی زبانی، جو ہمیں اپنے دوستوں سے ملواتے ہیں اور اپنے شہر نیو یارک کے مناظر بیان کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس نیو یارک کی جو 9/11 کے واقعات کے بعد وجود میں آیا۔ ایچ ایم نقوی کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد سیاسی اور سماجی موسم کے بدلتے ہوئے رنگوں نے ایک ایسی کہانی تحریر کی جس میں ہر کیریکٹر تصنیف میں اپنا کردار بھی ادا کرتا نظر آتا ہے۔ Chuck's story is one such narrative. چک بھی اس کہانی کا ایک ایسا ہی جز ہے اور اس کا کردار بھی اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس صورت میں چک کی کہانی امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے نظریات کی عکاسی کرتی ہے، لیکن 9/11 کے بارے میں سوچنے کا یہی واحد طریقہ نہیں ہے، بلکہ اسے 9/11 کے بعد پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کا ایک افسانوی بیان کہا جا سکتا ہے۔ The issues that we all have had to contend with. اور کہانی کے مرکزی کردار چک کی آواز میں کچھ آواز ایچ ایم نقوی کی بھی شامل ہے۔ ہر ناول آٹوبایوگرافیکل ہوتا ہے۔ آپ کیسا بھی کیریکٹر ایجاد کریں، وہ اس کی ریلیشن شپ آتھر سے بڑی قریبی ہوتی ہے، تو ان دیٹ وے دا پروٹیگنسٹ اینڈ آئی شیئر many characteristics. لیکن اگر انہیں کوئی اعداد و شمار پیش کرنے کو کہے تو وہ بتائیں گے کہ ان کی کتاب کے مرکزی کردار کی ان سے 16% مشابہت ہے۔ مرکزی کردار چک کے ساتھ ہیں ان کے دوست علی چودھری یا اے سی اور جمشید خان یا جمپو۔ The ambition was to depict. میں امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے تجربات سے بنائی ہوئی رنگین تصویر کو اس کہانی سے منعکس کرنا چاہتا تھا۔ Tapestry that of immigrant life. Turn of the century had been epic and we were easy then. امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کی اس کہانی کو بہت منفرد انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب میں کہیں کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مصنف نثر اور نظم کے ساتھ کھیل رہے ہوں، اور نتیجہ ایک ایسی کہانی کی شکل میں سامنے آیا جو نہ صرف امریکہ بلکہ پاکستان اور بھارت میں بھی خوب سراہی جا رہی ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔